حضرت عثمان اتنے امیر کیسے ہوئے؟ ان کا خاندانی کاروبار تھا کپڑے کا۔ حضرت عثمان غنی یعنی یہ کوئی کہنے سننے کی بات نہیں ہے کہ وہ ایک بلینئر آدمی تھے، وہ ایکچولی بلینئر۔ جو بندہ 35,000 درہم یوں جھٹکے میں ایک کنویں کے لیے دے رہا ہے، اس کی ورتھ کیا ہوگی؟ حضرت عثمان انٹلیکچولی بڑے رچ تھے، حالانکہ طبیعت میں بڑے سافٹ تھے، کہتے ہیں بڑے ڈاؤن ٹو ارتھ تھے۔ ڈاؤن ٹو ارتھ۔ اتنا دولت، اتنا پیسہ دین کی طرف کس طرح سے آتے ہیں؟ مسلمان کیسے ہوتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کہ اے عثمان، اللہ نے تمہیں دنیا کی دولت دی ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تم آخرت کی دولت کے بھی حقدار بنو۔ حضرت عثمان غنی نے اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عثمان مالدار تھے، سارا کچھ تھا، لیکن اس کے مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اسلام کے لیے مشکل کوئی نہیں اٹھائی۔ ایک کمرے میں چچا نے بند کر دیا، کئی دن تک بھوکا پیاسا رکھا، پھر انہوں نے اگلا ظلم پتہ کیا کیا؟ غزوہ بدر کا اگر معاملہ ڈسکس کریں، یہ ادھر موجود نہیں تھے، اس کے پیچھے کی وجہ کیا تھی؟ غزوہ تبوک کو جیش الاسرہ کہتے ہیں، تنگی کا غزوہ۔ حضرت عمر کی شہادت کے بعد حضرت عثمان کس طرح خلیفہ بنے؟ السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں دی بلو ٹروتھ ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالعلی صدیق۔ ایک دفعہ دوبارہ آپ کی خدمت میں ایک پروگرام لے کے حاضر ہوئے ہیں اور آج کا پروگرام بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے حضرت عثمان کی زندگی کی کہانی، اور اس میں ہم بہت سے پہلوؤں پر نظر ڈالیں گے کہ کیا کرتے رہے حضرت عثمان، کس طرح سے انہوں نے غلاموں کو آزاد کیا، امیر کیسے ہو گئے، اتنے بلینئر کہا جاتا ہے ان کو۔ تو اسی کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج گیسٹ موجود ہیں، ہمارے ساتھ اسپیشل گیسٹ ہیں ڈاکٹر علی وقار صاحب۔ سر بہت شکریہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر آج کا ٹاپک جس طرح میں نے لوگوں کو بتا دیا حضرت عثمان کی زندگی کے متعلق ہے۔ حضرت عثمان اتنے امیر کیسے ہوئے؟ مطلب بچپن میں ہی کہتے ہیں ان کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں تھی اور بہت ہی زیادہ پیسہ تھا، کیا وجہ تھی یہ بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے ہی جلیل القدر صحابی ہیں۔ ان کے اس سوال پر آنے سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ ایک منٹ میں ان کا تھوڑا سا تعارف کروا دیجیے۔ جلیل القدر صحابی ہیں اور معروف روایت کے مطابق یہ چوتھے مسلمان ہیں۔ واہ۔ پہلے مسلمان حضرت علی، ٹھیک، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ، یہ صحیح، 4 لوگ، اور یہ 3 لوگ گھر کے، ٹھیک، اور چوتھے باہر کے، یعنی چوتھے جو تھے وہ حضرت عثمان تھے، صحیح، اور یہ خلیفہ تھے، خلیفہ راشد تھے، تیسرے خلیفہ تھے مسلمانوں کے، اور یہ رسول اللہ کے داماد تھے۔ صلی اللہ یہ علیہ دنیا کے وسلم۔ واحد انسان ہیں جن کے نکاح میں ایک پیغمبر کی 2 بیٹیاں رہی ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی کو یہ شرف حاصل نہیں کہ کسی ایک شخص کے نکاح میں پیغمبر کی 2 صاحبزادیاں رہی ہوں۔ صحیح ہو گیا، یہ ماشاء اللہ، شرف صرف حضرت عثمان غنی کے پاس۔ سبحان اللہ۔ اب آ جائیں ان کے اس پہلو پر۔ جی، حضرت عثمان غنی یعنی یہ کوئی کہنے سننے کی بات نہیں ہے کہ وہ ایک بلینئر آدمی تھے، وہ ایکچولی بلینئر تھے۔ یس، کیوں، کیسے بنے؟ ایک تو ان کے باپ کا بھی کاروبار تھا، ان کے والد صاحب بزنس مین تھے اور ان کا خاندانی کاروبار تھا کپڑے کا، صحیح، اور وہ سارا ظاہر ہے حضرت عثمان کو منتقل ہوا۔ ٹھیک، آپ کو پتہ ہے عرب میں جو وراثت تھی وہ ساری بیٹوں کو منتقل ہوتی تھی۔ صحیح ہو گیا۔ ان کے مطلب وقت اس ٹائم بیٹی کا کانسیپٹ نہیں ہوتا نہیں، تھا بیٹی کہ کو وہ بیٹی کے حقوق حصے حاصل میں نہیں تھے، بیٹی کو وہ حقوق حاصل نہیں تھے، اور وراثت میں تو بالکل بھی نہیں تھے۔ صحیح، تو وہ حضرت، چونکہ دور جاہلیت کی بات ہے، تو وہ حضرت والد صاحب کے جو تھا کاروبار وہ حضرت عثمان غنی کو ملا۔ اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ بات ہمارے نوجوانوں کو سننی ہے، جی، واقعے کے ساتھ ساتھ جو لرننگ کا اسپیکٹ ہے وہ سمجھ لیں۔ بالکل ٹھیک، حضرت عثمان نے صرف اس کو ٹیک اپ کر کے آگے نہیں چلایا، اس کو ایکسپینڈ کیا۔ اوکے، سب سے پہلے حضرت عثمان عرب کے ان 40 لوگوں میں تھے جو پڑھے لکھے تھے، پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ اس کے بعد حضرت عثمان نے اپنے کاروبار، باپ کے کاروبار تھا جو ٹریڈنگ تھی، اس ٹریڈنگ کے اندر اور ایلیمنٹس لائے، مینوفیکچرنگ کی طرف بھی گئے۔ صحیح، پھر اس کے بعد پہلے ٹریڈنگ تھی اپنے کام کی، پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے لوگوں کا مال لے کر بھی ٹریڈنگ اپنے پروفٹ رکھ کے آگے بیچ کرنا شروع کیا۔ صحیح، پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ جن علاقوں میں، یمن میں، شام میں، عراق میں ان کا بزنس، ان کے والد کا بزنس صرف عرب میں تھا، خطہ عرب میں، انہوں نے عرب سے نکل کر پہلے شام کی طرف، پھر عراق کی طرف، پھر مصر کی طرف اپنا بزنس ایکسپینڈ کیا۔ یعنی وہ جاتے، نئی مارکیٹ دیکھتے، اس کی ڈیمانڈ کو آبزرو کرتے، اس کے مطابق آ کے پروڈکٹ بناتے، پھر وہاں پہ سیمپل بھیجتے۔ اور اس دور کی بات کر اور رہے یہ ہیں اس دور کی بات، اب دیکھیں نا، آج بھی یہ پروڈکٹ ہنٹنگ
اور یہ نئے نئے جدید ٹولز جو آ رہے ہیں جی یہ آج کر رہے ہیں یہ اس وقت، یعنی ان کی اپروچ دیکھیں، بزنس کتنی کیا رچ بات اپروچ تھی کہ پھر وہ مارکیٹ کا وزٹ کرتے، اس مارکیٹ کے مطابق سیمپلنگ کرتے، پھر وہاں سے آرڈر اٹھاتے اور پھر وہاں پہ کوالٹی کا مال سپلائی کرتے. صحیح. تو حضرت عثمان نے 3 اسپیکٹ سے اپنے کاروبار کو جو والد سے ملا تھا ایکسپینڈ کیا. نمبر 1 انٹلیکچولی، صحیح. انہوں نے اس کے اندر ویلیو ایڈ کی جو پہلے نہیں تھی. ٹھیک. نمبر 2، انہوں نے اس کو کمرشل پوائنٹ آف ویو سے اس کو ایکسپینڈ کیا، مارکیٹ اور ڈھونڈی، ایک مارکیٹ پہ ڈیپینڈنٹ نہیں رہی. صحیح. یہ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. تیسرا، جو ایک ایریا ان کو ملا تھا ٹریڈنگ کا، ہاں. انہوں نے اس پر فوکس نہیں کیا، بلکہ اس کو جاری رکھتے ہوئے مارکیٹنگ اور ساتھ دیگر پارٹیسپینٹس کو ملا کے جوائنٹ انویسٹمنٹ کے ماڈل پہ اور جا کے جیویز جو جوائنٹ جیویز وینچرز کیے، ہوتے ہیں، کانٹریکٹ کر کے آپ فلاں قبیلے نے مال دے دیا، فلاں آپ جا رہے ہوتے تھے تو ہر قبیلہ اتنا رسک نہیں لے سکتا تھا نا کہ اونٹ، سفر کی مشکلات، صعوبتیں. بزنس مین نے تو رسک لینا ہے. بالکل ٹھیک. تو وہ پھر حضرت عثمان کے ساتھ جیوی کر لیتے تھے صحیح. کہ آپ ہمارا اتنا مال لے جائیں، ٹھیک. یہ اتنے کا سیل ہوگا، اس کی یہ پرسنٹیج آپ رکھیں، یہ ہمیں دی. پھر ایک وقت ایسا ہوا کہ حضرت عثمان کا جب مال جاتا تھا تو 40 سے 50 اونٹ تھے ٹھیک جو والد سے منتقل ہوئے. صحیح. پھر یہ معاملہ 90 اونٹوں تک پہنچا. اوکے. پھر یہ معاملہ چلتے چلتے 900 اونٹوں تک پہنچا اللہ ود ان 20 ایئرس. واہ. اور پھر یہ معاملہ چلتے چلتے 1000 اونٹ کراس کر گیا. اور پھر آخر پہ جب حضرت عثمان یعنی پیک پر تھے اور خلیفہ بن گئے، حضرت عثمان کا قافلہ 2000 اونٹوں پر جاتا تھا اور 2000 لدے اونٹوں پر آتا تھا. اور آج کے دور میں آپ صرف ایک اونٹ کی قیمت ابھی گوگل کر کے چیک کریں ایک اونٹ کتنے کا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو تقریباً 2 ملین کے قریب، 1.5 ملین کے تو ابھی قریب. قربانی گزری ہے پیچھے ہی تو اندازہ ہے لوگوں کو، اور اگر کسی کو نہیں اندازہ تو وہ گوگل کر سکتا ہے. قربانی کے لیے تو اونٹ کی جو عمر کی شرط ہے وہ اور ہے 5 سال ہے، لیکن جو ٹریول کرنے والے وہ یہ چھوٹے نہیں ہوتے، وہ بڑے ہوتے ہیں، بڑے اونٹ ہوتے ہیں، ان کے وزن وہ اٹھانے والے ہوتے ہیں، کیریئر ہوتے ہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو آپ صرف 2000 اونٹوں کی قیمت چیک کریں تو آپ کو حیران ہو جائیں گے کہ یہ کہاں سے کہاں بات جاتی ہے. اور پھر ہر اونٹ پر مال، اور کسی پر کوئی مال، کسی بعض اوقات ان پر چاندی اور سونا بھی ہوتا تھا، بعض اوقات ان پر غلہ ہوتا تھا، بعض اوقات ان پر کپڑا ہوتا تھا، بعض اوقات ان پر دیگر اجناس ہوتی تھی. تو گویا یہ یعنی آپ سمجھ لیں، آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی اگر کمپیریزن کریں نا، بے شک والد سے انہیں بہت کچھ ملا، لیکن اگر کمپیریزن کریں جو انہوں نے ڈیولپمنٹ کی تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ 0 سے 100 کا سفر ہے جو حضرت عثمان نے خود کیا. انٹلیکچولی بڑے رچ تھے، حالانکہ طبیعت میں بڑے سافٹ تھے، مگر کہتے ہیں بڑے ڈاؤن ٹو ارتھ تھے. ڈاؤن ٹو ارتھ، اتنا دولت، اتنا پیسہ. اب ڈاؤن ٹو ارتھ کا جملہ آپ نے بولا، اب سن لیں. وہ بندہ جو خلیفۃ المسلمین ہے، جس کے 50 لاکھ مربع میل سے تھوڑا سا کم و بیش 50 لاکھ مربع میل پر جس کی حکومت ہے، یعنی اس وقت 57 ملک نہیں، اس وقت 100 ممالک سمجھ لیں آپ، اس وقت حکومت ہے. اور ایک صحابی بیان کرتے ہیں، میں کوئی مسئلہ پوچھنے آیا اور میں بیٹھ گیا کہ دیکھا ہوا نہیں تھا کہ حضرت عثمان کون ہے. تو میں نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں ایک شخص لیٹا ہوا ہے، اس نے اون کی ایک چادر لی ہوئی ہے جس کا تقریباً 4 یا 5 دینار کی ہوگی، اور وہ مٹی کی اینٹ کو تکیہ بنا کے لیٹا ہوا ہے. ایک شخص آتا ہے، اس سے کوئی بات پوچھتا ہے، وہ چلا جاتا ہے، وہ بات بتا کے پھر لیٹ جاتا ہے. امام جزری نے الاصابہ کے اندر یہ بیان کیا ہے، ٹھیک ہے نا. ایک بات ذہن میں رکھ لیں، ہم جتنا کنٹینٹ اس چینل سے دیتے ہیں ہم سالڈ دیتے ہیں، اور جو متفق علیہ کتابیں ہیں جو فرسٹ سورس ہیں، مثلا اگر ہسٹری کی بات کریں تو امام طبری ہیں، البدایہ والنہایہ ابن کثیر ہیں، اس کے بعد ابن اسیر تاریخ کامل ہے، اس کے بعد امام ابن جزری ہے، الاصابہ ہے. اس سے نیچے کی ہم بات نہیں کریں. اسی طرح حدیث میں ہم چھوٹی کی کتابوں سے یہ سارا مواد. اچھا، یہ ہمارے چینل کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو آپ تک کانٹینٹ پہنچائیں وہ مستند ہو، وہ من گھڑت باتوں پر نہ مبنی ہو، کیونکہ دین کے اندر مجھے لگتا ہے کوئی کمی بیشی، کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے، اور دین کو بدلنا نہیں چاہیے. جو مستند کتابوں سے اور جو ہسٹری کے اندر جو کچھ باتیں کی گئی ہیں ہم وہی آپ تک پہنچائیں. اصل بات لے کر اس کو سٹوری بے شک بنائیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن سٹوری اپنے پاس سے بنا کے بنت نہیں کرنی چاہیے سٹوری کی، کیونکہ اس دین کا جو معاملہ ہے وہ بڑا نازک ہے. اب وہ ایک شخص وہ حیران ہے کہ یہ کون ہے جو اٹھتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، لیٹ جاتا ہے، ایک مٹی کا تکیہ ہے، مٹی کی اینٹ اس کا تکیہ ہے. تو جماعت کا وقت ہوا تو وہ اس نے اٹھ کے اذان دی اور جماعت کرے. پتہ لگا یہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی ہیں. اللہ. تو ڈاؤن ٹو ارتھ یہ کہ مٹی پر لیٹا ہوا ہے اور 5 دینار کی چادر ہے اس کے جسم پر. اللہ. اور حال یہ کہ 2,000 1800 اونٹوں پر اس کا سامان آتا ہے، اور پھر اس نے اسلام کی کیا خدمت کی، اس پر ہم آگے بات کریں. جی اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ باتیں آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کی کہ کس طرح سے وہ والد کے انتقال کے بعد عموماً ان کو جو ساری چیزیں وراثت میں ملی،
اور پھر انہوں نے آگے اس کو جس طرح آپ نے ایکسپینشن کا بتایا، پھر آگے کیا ہوتا ہے ان کی جو دین کی طرف کس طرح سے آتے ہیں، مسلمان کیسے ہوتے ہیں، یہ تھوڑی سی کہانی بتائیں. دیکھیے حضرت عثمان غنی جو تھے یہ حضرت ابوبکر صدیق کے دوست تھے. اچھا. دوست کا لفظ میں ادباً بول رہا ہوں، ایکچولی یہ جس طرح آپ سمجھ لیں کہ یار نہیں ہوتے لنگوٹیا یار، اچھا. دوست ہوتے ہیں، بہت قریبی دوست کمپنی کے ٹھیک. تھے. تو سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ حضور کے گھر میں سب سے پہلے حضرت علی اور حضرت خدیجہ صحیح. سلام اللہ علیہ انہوں نے اسلام قبول کیا، اور گھر سے باہر سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے اسلام قبول ٹھیک ہے. کیا. اب اس وقت دعوت کا حکم تھا کہ آپ نے 3 سال تبلیغ چھپ کے کی، مسلمانوں نے، اچھا. اوپن نہیں تھا، مخالفت زیادہ تھی. ٹھیک ہے. تو اس دوران رسول اللہ نے صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم نے وسلم. اپنے قریبی تعلق دار، ہاں. حضرت علی نے اپنے قریبی تعلق دار، تو ٹھیک. یہ حضرت عثمان تھے، یہ حضرت ابوبکر کے ذاتی تعلقات میں سے تھے. ٹھیک. بلکہ بعض ائمہ نے لکھا ہے کہ یہ بزنس پارٹنر بھی تھے، حضرت ابوبکر بھی کپڑے کا کام کرتے ہاں، تھے. اور میں نے یہ سنا ہے کہ جو کہ کہا گیا ہے کہ حضرت ابو بکر بھی بہت امیر تھے، ہاں ہاں، اور ان مالدار کا بھی آدمی. بڑا ہاں، کاروبار تھا اور مالدار. لیکن وہ مال میں حضرت عثمان کے تقابل کے نہیں تھے. اچھا. ہاں، حضرت ابوبکر کا ویسے عرب میں اسٹیٹس بہت تھا، چونکہ جس طرح آپ سمجھ لیں یہ نہیں ہوتے موبائل عدالتیں جس طرح ججز ہوتے ہیں، جی جی. سالسی کونسلیں ہوتی تھی ٹھیک پرانے، ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو حضرت ابوبکر کا قریش کے سالسی کونسل کے سربراہ تھے. اچھا. یعنی جب 2 قبائل میں جھگڑا ہوتا تو ان کا فیصلہ حتمی ہوتا تھا. کیا بات ہے. یعنی ان کا اس طرح کا اونچا میں اسٹیٹس. سمجھ گیا. لیکن مالی نقطۂ نظر سے حضرت عثمان کا تقابل کوئی صحابہ میں سے نہیں تھا. ٹھیک. اچھا، اب کیا ہوتا ہے کہ ابو بکر صدیق ان کی طبیعت، ان کی صالحیت، ان کا تقوی اس سے واقف ہیں، تو وہ ان کو دعوت دیتی ہیں کہ اسلام کی طرف اسلام کی طرف. اب ایک دفعہ کیا ہوتا ہے کہ یہ دعوت ان تو پہنچ چکی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق جا رہے ہوتے ہیں، اور رستے میں حضرت عثمان بیٹھے ہوتے ہیں. تو حضور فرماتے ہیں کہ اے عثمان، کیا ارادہ ہے تمہارا اچھا. کہ اللہ نے تمہیں دنیا کی دولت دی ہے، تو اب میں یہ چاہتا ہوں کہ تم آخرت کی دولت کے بھی حقدار بنو. ٹھیک. یعنی اشارہ یہ تھا کہ اسلام قبول کرو. ٹھیک ہے. تو حضرت عثمان کے ساتھ تھوڑی سی بات چیت ہوئی وہیں پہ، حضرت اچھا. ابوبکر ساتھ تھے، تو حضرت عثمان غنی نے اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا. اللہ اکبر. سمجھ آئیے، اور یہ چوتھے مسلمان ہونے کا شرف. اور گھر والوں کی مخالفت اب کے بعد گھر کسی کو پتہ نہیں تھا. ہاں. حضرت عثمان کا قبیلہ ہے بنو امیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے ہیں. جی. اب بنو امیہ اور بنو ہاشم میں ایک چشمک اور ایک مخالفت شروع سے اوپر سے نسلوں سے ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. ایک تو یہ معاملہ تھا، یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے کسی دن. ہاں بے انشاءاللہ. شک کریں. اور اب دوسرا معاملہ یہ تھا کہ ظاہر ہے اپنا دین تو ہر بندے کو پیار ہے. ٹھیک. گھر والوں نے یہ سمجھا کہ یہ دین سے پھر گئے ہیں. اب کیا تھا، چچا والد کا وفات ہو چکا، جو چچا تھا اس نے یعنی حضرت عثمان مالدار تھے، سارا کچھ تھا، لیکن اس کے مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اسلام کے لیے مشکل کوئی نہیں اٹھائی. ایک کمرے میں چچا نے بند کر دیا، کئی دن تک بھوکا پیاسا رکھا، کھانا تک نہیں دیا، اور کسی کی جرت نہیں تھی کہ جا کے تالا کھولے، اور کہا کہ جب تک تم محمد رسول اللہ کو چھوڑتے نہیں ہو دروازہ نہیں کھلے گا. انہوں نے کہا میں نہیں چھوڑوں گا. پھر انہوں نے اگلا ظلم پتہ کیا کیا، اس نے اس کمرے میں نیچے لکڑیاں ڈال کے آگ بکھا دی، اور اس کا دھواں کمرے میں جاتا تھا جس سے سانس گھٹتا تھا. حضرت عثمان پیچھے نہیں ہٹے. پھر اس نے پتہ کیا کیا، بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ یہ چٹائی ہوتی ہے نا جو، اب تو اچھے کارپیٹ اور دریاں، پہلے دریاں ہوتی تھی، اب کارپیٹ آ گیا، اس سے پہلے چٹائیاں ہوتی تھی. جی وہ جو بنی جاتی تھی باقاعدہ، وہ چٹائی میں حضرت عثمان کو لپیٹ کے ایک طرف دیوار کر دی اور دوسری طرف سے آگ کی دھنی دے دی. حضرت عثمان پیچھے نہیں ہٹے. اس کے بعد جب انہوں نے دیکھ لیا کہ حضرت عثمان اب پیچھٹنے والے نہیں ہیں، اب یہی ہے کہ یا مار دیں یا ہم دستبردار ہو جائیں. بالآخر وہ دستبردار ہو گئے اور حضرت عثمان اپنے ایمان پر قائم رہے. بڑی بات. اور چچا نے بہت سارے مالی معاملات بھی خراب کیے ان کے. ٹھیک ہے نا. اس نے کہا تم اگر باپ کے دین پر نہیں ہو تو باپ کی دولت تمہیں کیوں ملے. تو بہت سارا اس سے سیکریفائس کرنا پڑا. لیکن حضرت عثمان نے اپنی ول سے، اپنی پروفیشنل ول سے، میں لفظ پروفیشنل بولوں گا، صحیح، پروفیشنل ول سے اپنے دین کو بھی قائم رکھا، اور اپنے بزنس کو بھی یعنی اسپرچول ول سے دین کو قائم رکھا، اور پروفیشنل ول سے اپنے بزنس کو یوں کھڑا کیا کہ پھر وہ چچا بھی دیکھتا تھا کہ یہ عثمان کہاں سے کہاں پہنچ گیا. تو لہٰذا یہ ایک ایسا روڈ میپ ہے کامیابی کا جس میں دنیا و آخرت دونوں پائی جاتی ہے. کیا وہ خلافت سے پہلے بھی امیر تھے؟ جہاں خلافت سے پہلے بھی امیر تھے، خلافت کے بعد بھی امیر تھے. خلافت کے ساتھ ان کے امیر ہونے کا کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہو گیا. سن لیں جی. وہ کبھی انہوں نے بیت المال سے 1 روپیہ تنخواہ نہیں لی. اچھا. بلکہ وہ دیتے تھے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا تھا آخری ایام میں کہ حج کے جتنے لوگ آتے تھے، وہ حج کے کتنے ہزار لوگ ہوتے تھے، ان سب کے جتنے دن حج پہ رہیں گے ضیافت حضرت عثمان اپنے ذمہ لیتے تھے. ٹھیک. پھر حضور کے بعد جب تک حضرت عثمان شہید نہیں ہوئے، جتنے حاجی آتے تھے 1,00,000 سے زیادہ حاجی ہوتے تھے اس دور میں. واہ.
تو جت اب وہ 5 دن کا تو حج ہے، کوئی 10 دن رہ رہا ہے، کوئی 15 دن رہ رہا ہے، اتنے دن ان سب کی ضیافت کا بوجھ بیت المال پر نہیں ڈالتے تھے، اپنے مال اور اپنے کاروبار سے وہ سارا کا سارا بیئر کرتے تھے. تو لہٰذا وہ کبھی بھی یعنی اپنی ایمان لانے سے شہادت تک 1 روپے کبھی بیت المال پر بوجھ نہیں بنے، انہوں نے لیا نہیں ہے بلکہ دیا ہے. صحیح. غزوہ بدر کا اگر معاملہ ڈسکس کریں، یہ ادھر موجود نہیں تھے، اس کے پیچھے کی وجہ کیا تھی یہ بھی لوگوں کو بتائیں. ایک بات ذہن میں رکھ لیں، جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خوبصورت ہمیں تعلیمات دیں اور صحابہ کرام اہل بیت نے اتنی خوبصورت اس پر عمل کر کے دکھایا. اور جو یہ ماڈرن لائف کی باتیں کرتے ہیں نا یورپ کی، یعنی ہم خود اس سے زیادہ ماڈرن ہیں اگر ہمیں اپنی اس کلچر کا پتہ ہو کہ ہمارا کلچر ٹھیک ہے. اب بدر کا معاملہ حق و باطل کا پہلا مارک ہے. ہاں جی، اور پہلی جنگ ہے، اور حضور فرما رہے ہیں کہ جو بدر میں ہوگا اس سے ایسا کوئی نہیں ہے. اور بعد میں بھی آخری عمر تک اصحاب بدر کا الگ مقام رہا، مگر زوجہ بیمار تھی. ایک طرف کیا ہے جہاد اللہ کی راہ میں تلوار چلانا، اور ایک طرف کیا ہے گھر میں اہلیہ بیمار ہے. اوکے. اب 2 تقابل ہے، ایک طرف ہے جہاد، اور جہاد بھی عام نہیں ہے، یہ نہیں کہ لوگ بہت سارے ہیں ایک نکل بھی گئے. 313 لوگ ٹوٹل 312 لوگ. 312 یا 313؟ 313 حضرت عثمان ڈال کے ہے. دیکھیں اللہ نے شہرت بھی 313. اب کیا ہوتا ہے، حضور نے فرمایا کہ نہیں، جہاد فرض ہے، مگر اس سے پتہ لگا کہ بیوی اگر بیمار ہو، اس کو آپ کی ضرورت ہو، تو جہاد ترک کر کے آپ نے بیوی کی خدمت کرنی ہے. اس سے بڑا ایک فریضہ انجام بالکل ہے. نہیں جانے دیا. آج کے دور میں دیکھ لیں، آپ آج کے دور میں کوئی کرے تو اس کو کہہ دیں گے رن مرید ہے، اور پتہ نہیں کیا کہہ دیں گے. یعنی اس طرح جی اسٹیٹمنٹس آ جائیں گی. یعنی جو بیوی کے حقوق ہیں، اب دیکھیں نا اس دور میں جب لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور ماں بیوی کے حقوق کیسے ریسٹور کیے، بطور زوجہ کیسے ریسٹور کیے بیوی کے حقوق. کیا بات ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیں. یہ تعلیمات ہے کہ کہا فرمایا کہ نہیں آنا. اور جب مسلمان بدر میں فتح حاصل کر کے پہنچے تو حضرت رقیہ جو حضور کی صاحبزادی اور حضرت عثمان کی زوجہ تھی، ان کی وفات ہو چکی تھی. تو وہ تدفین ہو رہی تھی، حضور پھر اس تدفین میں خود تشریف لے کر آئے، تو لہٰذا نہیں آنے دیا. اور پھر مال غنیمت میں عثمان کو حصہ دیا. اصحاب بدر جب بھی گنے جاتے حضرت عثمان گنے جاتے، حالانکہ وہ شریک نہیں ہوئے تھے. کیوں؟ چونکہ وہ بیوی کی خدمت میں تھے. تو لہٰذا بعض ایسے کام ہوتے. اسی طرح ماں کی خدمت کے لیے بھی ہے. ایک صحابی آتا ہے اور وہ کہتا ہے میں نے جہاد پہ جانا ہے. حضور نے پوچھا ماں باپ زندہ ہے؟ کہتا ہے جی ماں زندہ ہے. فرمایا جاؤ اس کی خدمت کرو، یہ جہاد ہے تمہارا. کیا بات. تو لہٰذا ہم نے یہ اب ہم دین کو نا ہم نے ایسا مس انٹرپریٹ کر دیا ہر شے کو اپنے مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے. اگر بالفرض میرے مزاج میں ایک چیز مجھے زیادہ پسند ہے، ہو سکتی ہے پرابلم نہیں، لیکن اس مزاج کو میں دین بنا کے جب پیش کروں گا تو خرابی ہو جائے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. مجھے میری لیمٹس وہ ہیں جو مجھے اللہ رسول نے طے کر دی. ٹھیک ہے نا. اب اس کو رسول اللہ بھیج رہے ہیں کہ جا ماں کی خدمت کر، ان کو روک رہے ہیں کہ جا بیوی کی خدمت کر. اس کا مطلب سمجھیں میسج ہے نا، خاندان کی آپ کی فیملی کا آپ پر سب سے پہلے حق ہے. اور یہ جو لوگ آج کل باہر سارا کچھ بانٹ بونٹ آتے ہیں، گھر میں آ کے کہتے ہیں کہ بس گزارا کرو، یہ بالکل غیر مناسب. یہ غیر مناسب ہے. حضرت عثمان اس پہ غور کرنا اگر آپ لوگوں کو جو سن رہے ہیں اجازت دیں تو ایک اور بات سناتا جاؤں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ خود ہمیشہ ہلکا پھلکا لباس پہنتے تھے، اتنے مالدار ہو کے. ٹھیک ہے. لیکن ایک دفعہ آپ چادر لائے آپ اپنی زوجہ حضرت نائلہ کے لیے 200 درہم کی، 200 دینار کی. 200 دینار کی بہت، یعنی یہ بہت بڑی رقم تھی. واہ. اچھا چادر لائے تو کسی نے پوچھا کہ امیر المومنین آپ تو عام طور پہ بڑا سادہ لباس پہنتے تھے. تو فرمایا یہ بیوی کے لیے لے کے جا رہا ہوں، جب وہ یہ پہنے گی تو وہ خوش ہوگی اور اس کو دیکھ کے میں خوش ہوں گا. واہ جی واہ. آپ اس میں ایک تعلق کی نزاکت دیکھ رہے ہیں. یعنی ہم نے اس حد تک لحاظ رکھنا ہے. اس لیے بزرگان کہتے ہیں، اب آپ دیکھیں نا کہ 200 دینار آج بھی اماؤنٹ ہے. ہاں آج بھی اماؤنٹ ہے. یعنی یہ سمجھ جتنا مرضی کا ہو، 200 دینار آپ سمجھیں لاکھ سے اوپر بنتی ہے تقریباً. تو اس کی صرف ایک چادر ٹھیک ہے نا. اور اچھا وجہ بتائیں، دیکھیں انہوں نے کہا اس سے وہ خوش ہوگی اور اس کو دیکھ کے میں خوش ہوں گا. اور وہی بات اللہ ان دی اینڈ اللہ کی خوشی، اللہ کی رضا. اس کا جو حق ہے مجھ پر وہ یہ ہے کہ میں اس کو خوش رکھوں ہر ممکنہ طور جتنا میرے پاس وسائل. تو اس لیے ہمارے لوگوں کو چاہیے جب گھروں میں جاتے ہیں آفس سے کاروبار سے، تو زیادہ یہ امپورٹنٹ یہ نہیں ہے کہ آپ مہنگی چیز لے کے جائیں. آپ 10 روپے کی آئس کریم لے کے جائیں تاکہ اس کو یہ احساس ہو کہ اس نے مجھے بھولا نہیں. کتنا کنسرنڈ ہے، 10 روپے کا پھول لے کے یہ کنیکشن بلڈ اپ، یہ لائف ٹائم کنیکشن بناتے رہیں. سیم یہ بچوں کے ساتھ کریں. ٹھیک. امپورٹنٹ یہ نہیں ہے آپ فور نہیں کر سکتے، ہفتے میں ایک دفعہ لے جائیں، ٹھیک ہے، مہینے میں ایک دفعہ لے جائیں. لیکن اس سے کیا ہوتا ہے، ان کو آس رہتی ہے، آپ کو خوشی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور آپ جب گھر میں انٹر ہوتے ہیں تو وہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ آپ کی ساری تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے. تو لہٰذا آپ نے
باہر بعد میں کرنا، بلکہ بعض قرآن مجید نے سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں قرآن مجید نے ترتیب بتائی ہے. سب سے پہلے اللہ کا حق، پھر اس کے وبالوالدین احسانہ، پھر والدین کا حق، پھر اس کے بعد ذوی القربہ، پھر قریبی رشتہ داروں کا حق. ٹھیک. قریبی رشتہ داروں میں کیا ہے؟ ماں باپ سے مقدم ہے. ٹھیک. ماں پہلے ہے، پھر ٹھیک. باپ ہے. لیکن رشتہ داروں میں جائیں گے تو باپ کے رشتہ دار پہلے ہیں، ماں کے رشتہ دار بعد میں ہیں. دیکھیں یعنی ماں پہلے ہے، ہر جگہ پہ سیگریگیشن جو ہے وہ ماں بڑی ترتیب سے رشتے میں ماں باپ سے پہلے ہے. مگر جب اگلے رشتوں میں جائیں گے تو چونکہ باپ کا بھائی چچا ہے اور نسل باپ سے چلتی ہے، تو ماموں بعد میں ہے، ماں کا بھائی باپ کا بھائی پہلے ہے. صحیح ہو گیا. پھر آگے ذوی القربہ والیتامہ، پھر وہ لوگ آپ کے اہل قریب جو جن کا کوئی سرپرست نہیں، یتیم ہے. ٹھیک ہو گیا. پھر مسکین. مسکین کون ہے؟ مسکین غریب، اس کو نہیں کہتے جو پیسے مانگ رہے ہیں. گدا گیر نہیں، نہ، وہ حرام ہے، دینا ناجائز ہے. اچھا. مسکین وہ ہوتا ہے کہ جو کوشش کر رہا ہو، محنت کر رہا ہے، جاب کر رہا ہے، لیکن اس کی پوری نہیں پڑ رہی. ٹھیک. ہمارے گارڈز یہ جتنے ہوتے ہیں، سویپر، یہ سب اس کیٹیگری میں ہیں. صحیح. چونکہ یہ جاب کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، لیکن وہ پھر اوبیسلی جو مہنگائی کا عالم ہے، انفلیشن اتنی ہے، وہ پورا نہیں ہو رہا. یوں درجہ بدرجہ. اب جو آپ کا سوال تھا کہ آپ کے جو اولین حقدار ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی بہن بھائی سے، کسی سے اختلاف ہو گیا، ان کو چھوڑ کے آپ چوتھے محلے میں جا رہے ہیں، تو اس کا کوئی اجر نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو کنویں کا معاملہ تھا حضرت عثمان کا کہ انہوں نے پرچیز کیا، تو یہ 35,000 درہم کا کنواں لیا، اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے وہ بھی بتائیے گا ہماری آڈینس. سب سے پہلے تو آپ ابھی اگر گوگل کریں نا، تو آج کا جو درہم چلتا ہے جی یو اے ای میں، جن ملکوں میں، تو آپ اندازہ لگائیں کہ آج درہم کی کیا ریٹ ہے، تقریباً کوئی اندازہ ہے آپ؟ مجھے ابھی تک تو نہیں لیٹسٹ اپڈیٹ، کیونکہ درہم ہمیں تو پی کے آر میں ملتی ہے، تو ہمیں زیادہ وہی فوکس کرنا ہے. 35,000 درہم کا کنواں آج سے 1400 سال پہلے. ذرا گوگل کر کے ذرا کمنٹ کریے گا لازمی. 1400 سال پہلے، آپ اگر 1500 سال پہلے چلے جائیں، یعنی یہاں جب آپ بیٹھے ہیں لاہور میں، یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ گلبرگ ہے. 20 سال پہلے یہاں 20,000 مرلہ ملتا تھا پلاٹ. صحیح کہہ رہے ہیں. اس وقت کتنا ہے؟ اس وقت 1.5-2 کروڑ پر مرلہ. پوائنٹ سمجھیے. تو جس کی ویلیو 1400 سال پہلے 25,000 درہم تھی، 35,000 درہم تھی، تو آج کیا ہوگی؟ تو اندازہ کر لیں آپ. اور وہ سارا معاملہ تھا کیا؟ ہاں، اب آپ اندازہ کر لیں کہ جو بندہ 35,000 درہم یوں جھٹکے میں ایک کنویں کے لیے دے رہا ہے، اس کی ورتھ کیا ہوگی؟ اور اس کی وجہ بھی دیکھیں کتنی خوبصورت. وجہ بتاتا ہوں. اب فائنینشیل ورتھ اس کی اندازہ لگائیں نا کیا ہوگی. کہ اور پھر دیکھیں اس کی طبیعت کے اندر بخل نہیں ہے، سخاوت دیکھیں. یعنی وہ اتنا پیسہ دیتا ہے، اللہ اس کو کئی گنا پلٹ کے دے دیتا. اب ہوا کیا؟ مسلمان مکہ سے آئے، مکہ پہ پانی صاف تھا اور آب زمزم وافر تھا، ہر ایک کو دستیاب تھا. زمزم تو ختم ہی نہیں ہوتا. یہاں مدینہ میں آئے تو کنویں کا پانی کھاری تھا، جس سے پانی نکالتے تھے کھارا تھا. یہ ایک کنواں تھا بیر روما، جس کو کہتے ہیں بیر روما. ہاں، یہ ایک یہودی کا تھا. ٹھیک ہے. وہ پانی بیچتا تھا اور اس کا پانی بہت ٹھنڈا اور میٹھا تھا. صحیح. تو اب اہل مدینہ جو ہجرت کر کے آئے تھے مکہ سے مسلمان، وہ مدینہ والے تو یوز ٹو تھے کچھ نہ کچھ، مکہ والوں کے لیے بڑا مسئلہ تھا. ٹھیک ہے. اب بڑی پریشانی حضور کے پاس ہے. اس میں ایک چیز میں اپنے سوال کرنا چاہ رہا ہوں. اس کے اوپر یہ بھی کہا گیا تھا کہ کسی کو انہوں نے کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا حضرت عثمان نے کہ یہ جو کنواں خریدے گا اس کا جنت میں گھر ہوگا، وہ بھی تھوڑا سا ایڈ کریے گا. اچھا، اب کیا ہوتا ہے کہ اس کے پاس لوگ جاتے ہیں، وہ پانی بیچتا ہے. ٹھیک ہے. تو حضرت عثمان اس کے پاس گئے، تو حضور کے پاس آئے. حضور نے فرمایا، صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ وہ تو بڑا مہنگا پانی دیتا ہے، اور دوسرا پانی تو ہم سے پیا نہیں جاتا، ہم بیمار ہو جاتے. ٹھیک ہے. تو اس حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی وہ کنواں اس سے خرید لے تو اس کے بدلے میں اسے جنت لے لے. اچھا، سمجھ آئیے. یعنی اس ٹائم پھر بھی کوئی مالدار اتنا نہیں تھا، جنت کے ساتھ سودا کر دیا. ٹھیک. اب یہ خبر حضرت عثمان کے پاس پہنچ آئی. اچھا. حضرت عثمان پہلے حضور کے پاس آئے اور آ کے پوچھیں، یا رسول اللہ آپ نے یہ فرمایا کہ اب بھی یہ آفر باقی ہے. اچھا. تو حضور نے فرمایا باقی ہے. جاتے ہیں اور اس کے پاس جاتے ہیں. وہ یہودی کہتا ہے کہ جی یہ تو میرے بچوں کا رزق ہے، میں تو نہیں دوں گا. ٹھیک ہے. آپ فرماتے ہیں ایسا کرتے ہیں، آدھا مجھے دے دو، آدھا تم لے لو. اب میں پورا قصہ صحیح روایت سے سنا. جی. اب کنواں آدھا آدھا کیسے ہو؟ حضرت عثمان کا انٹلیکچوئل ذہن دیکھیں، انہوں نے فوراً حل دیا. انہوں نے کہا تمہارا بھی میں سارا نہیں مارتا کہ تمہارے بچوں کا رزق چلے، ایک دن تم استعمال کرے گے اور ایک دن ہم استعمال کریں. ٹھیک ہو گیا. اس نے کہا جی راضی ہو گئے. ٹھیک ہے، پیمنٹ دی، آگے. حضور بڑے خوش ہو گئے، سارا کچھ. حضرت عثمان نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ کنواں وقف ہے، جس دن میری باری ہے، ایک دن اس کی تھی یہودی، اس دن مسلمان آ کے پانی کھلا ڈھلا. اب ضرورت کا سارے اسی دن بھر جاتے. جس دن مسلمان وہ اس دن بھر جاتے، جس دن یہودی کی باری ہوتی اس دن گاہی کوئی نہ آتا.
وہ ویلا بیٹھا اور پھر مجبوراً اس نے وہ حضرت عثمان کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تو تسی فساد پورا ہوا لے لو اور تسی یہ پورا لے لو. حضرت عثمان نے یہ نہیں کہا. دیکھیں کتنی دیانتداری ہے. دیکھ رہے تھے کہ ہماری ضرورت پوری ہو گئی ہے, اب اس کی کوئی نہیں ہے, لیکن پوری بقایا قیمت دی, اس کا بھی نقصان نہیں کیا. واہ, ورنہ ہماری ضرورت تو پوری ہو گئی تھی. دیکھیں نا, ٹھیک ہے, اس کا کاروباری یہ ہوتی ہے بزنس فیل. اس کا نقصان نہیں کیا, اس کو پورا کنواں دیا اور خرید کے حضور کو آ کے دیا. حضور نے فرمایا, اب دو روایتیں, ایک فرمایا جو کنواں بیچے گا لے خرید کے وقف کرے گا اس کے لیے جنت ہے, اور دوسرا فرمایا جو یہ کنواں چشمہ, چشمے کا لفظ ہے, یہ جو چشمہ خرید کے ہمیں دے گا ہم اس کو جنت میں اسی طرح کا میٹھا چشمہ دیں گے. کیا بات ہے. تو حضرت عثمان نے جنت میں کنواں بھی لے لیا اور چشمہ بھی لے لیا. خوبصورت. تو یہ اس کا پورا پس منظر ہے, تو جس میں اس معاملے میں آپ نے اس حد تک فیاضی کا مظاہرہ کیا. ٹھیک ہو گیا. غزوہ تبوک میں انہوں نے کتنی مالی مدد کی؟ غزوہ تبوک میں دیکھیں جی, عہد ابو بکر ہو, عہد عمر ہو, اور پھر اس سے پہلے عہد رسول اللہ, تینوں میں حضرت عثمان نمایاں ہیں. میں تینوں کا بیان کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے غزوہ تبوک میں آ جائیں. غزوہ تبوک کو جیش الاسرہ کہتے ہیں. ٹھیک. تنگی کا غزوہ. تنگی سے مراد ہے مدینہ میں قحط تھا اور سخت گرمیاں تھیں, اور مسلمان بہت پریشان تھے مالی طور پہ, اور ان دنوں میں یہ افواہ اڑ گئی کہ سلطنت روما والے حملہ کرنا چاہتے ہیں. تبوک مدینہ سے 1100 میل دور تھا. ٹھیک. تو مال بھی بہت چاہیے تھا. 1100 میل, سر آپ اونٹ پہ سفر کریں آپ کو لگ پتہ جائے گھوڑے پہ. ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہاں ہم کراچی میں جاتے ہیں نا, کراچی یہاں سے ہے کوئی 1200 میل, اتنا کراچی جتنا سفر. اب وہاں جگہ پھر وہاں جا کے رکنا, پھر روما سے, سلطنت روما جو سپر پاور تھی اس وقت کی, ان سے لڑنا. تو حضور نے علیہ السلام نے ترغیب دلائی کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں مسلمانوں کی مدد کرے, ساز و سامان. صحیح. مجمع میں حضرت عثمان بیٹھے تھے, کھڑے ہوئے, تو فرماتے ہیں, عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میری طرف سے یہ 1000 دینار رکھ دیے. حضور علیہ السلام نے خطبہ جاری رکھا. پھر فرماتے ہیں کون ہے جو اللہ کی راہ میں مسلمانوں کی مدد کرے. ٹھیک. اٹھتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ میری طرف سے 100 اونٹ اور ان پر لدا ہوا سامان وقف. بیٹھ جاتے ہیں. حضور علیہ السلام نے خطبہ جاری رکھا. پھر کھڑے ہوتے ہیں, فرماتے ہیں یا رسول اللہ میری طرف سے 100 اور اونٹ, یعنی 200 اونٹ اور ان پر لدا ہوا سامان. پھر بیٹھ جاتے ہیں. حضور نے خطبہ جاری رکھا. پھر کھڑے ہوئے اور فرماتے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میری طرف سے یہ 1000 دینار اور 100 اضافی اونٹ, یعنی 300 اونٹ اور لدا ہوا سامان, اور ان پر لدا ہوا سامان. یہ کہہ کے حضرت عثمان بیٹھے تو حضور بھی بیٹھ کے خطبہ ختم کر دیا, اور فرماتے ہیں کہ اب عثمان اگر فرائض کے علاوہ کوئی اور عبادت نہ کرے تو اس کو کچھ نقصان نہیں ہونے والا, جنت کی ضمانت دے دی. تو یہ معاملہ تھا, یعنی اس تنگی میں اتنا ایثار. اور پھر عہد ابو بکر پر آئیں, صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہاں کیا ہوتا ہے, حضرت ابو بکر کے عہد میں پڑ جاتا ہے قحط, بارش نہیں ہوتی, چونکہ زیادہ انحصار یہ جانوروں کو چرانے پر تھا, پھر کچھ علاقوں میں کھیتی باڑی تھی, تو یہ سارا کچھ بارش کے ساتھ وابستہ. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب کیا ہوتا ہے, حضرت عمر اور حضرت ابوبکر دونوں کے زمانوں میں قحط ہوا, اور دونوں کے قحط میں حضرت عثمان نے ایثار کیا, اور مثالیں بڑی زبردست ہیں دونوں. صحیح. حضرت ابوبکر کے دور میں ہوتا ہے, اور حضرت ابوبکر کے ساتھ لوگ آتے ہیں, صحابہ آتے ہیں کہ ہم تو بڑے پریشان ہیں, جانور بھوک سے مر رہے ہیں, بچے بلبلا رہے ہیں. تو حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ اللہ کسی مرد مومن کو بھیجے گا جو تمہاری مشکلات کو آسان کر دے. ٹھیک. یہ وقت ہوتا ہے کہ حضرت عثمان کا قافلہ چند 100 اونٹوں کا آ رہا ہوتا ہے کہیں سے. ٹھیک ہے. حضرت ابوبکر چونکہ دوست تھے حضرت عثمان کے, وہ ان کو ساری بات بتا دیتے ہیں. صحیح. کہ یہ معاملہ ہے. تو حضرت عثمان کہتے ہیں پریشان نہ ہو, اللہ تعالیٰ کوئی حل نکال دیں. اب وہ قافلہ آتا ہے تو حضرت ابوبکر کے پاس وہ قافلہ لے کے حضرت عثمان پہنچ جاتے ہیں. لائن لگی ہوتی ہے اونٹوں کی. اچھا. اور فرماتے ہیں کہ منادی کرا دیں کہ اللہ نے مدد بھیج دی ہے. اچھا. ہیں, اللہ نے مدد, جو قافلہ بھیجا تھا اور جو بیچ کے سامان خرید کے سارا کچھ کما کے آ رہا ہے, تو مجھے نہیں چاہیے, اللہ نے مدد بھیج دی ہے, تو جس کو جو ضرورت ہے وہ دے دی. وہ آیا اور مسجد نبوی کے باہر ڈھیر لگ گیا, اور جن کو جس کو جو ضرورت تھی وہ دیتے رہے, اور وہ کئی 100 اونٹوں کا قافلہ چلا گیا. کیا بات ہے. حضرت عمر کے دور میں اس سے ایک اور لطیفہ کہہ لیں ہوا, سیم یہی معاملہ. اچھا. حضرت عمر کے دور میں چونکہ معاشی حالات کچھ بہتر تھے لیکن قحط تھا, تو حضرت عمر نے پتا تھا کہ حضرت عثمان کا کئی 100 اونٹوں کا ایک قافلہ آ رہا ہے. تو حضرت عثمان نے حضرت عمر کو بلایا, حضرت عمر نے حضرت عثمان کو بلایا. ٹھیک ہے. ابھی حضرت عمر خلیفہ تھے. ٹھیک ہے. اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ کا مال جو ہے وہ اندازہ ہم نے لگایا کہ اتنے 1000 دینار کا ہے, تو مسلمانوں کے لیے اگر آپ تھوڑا اس کو ایثار کر دیں, تو تھوڑے کم پیسے لے لیں, تو بیت المال سے میں وہ پیسے دیتا ہوں اور وہ سارا مال میں خرید لیتا ہوں. اچھا. تاکہ جو قحط میں مسلمان تنگ ہیں ان کو دے دوں. ٹھیک ہے. حضرت عثمان نے پتہ کیا کہا, حضرت عثمان نے کہا نہیں, میرا تو اس سے زیادہ ریٹ لگ گیا ہے. اچھا.
حضرت عمر نے بڑی پریشانی کا اظہار کیا. انہوں نے تھوڑی اور آفر بڑھائی. ہاں انہوں نے کہا نہیں آپ جتنی کہہ رہے ہیں میرا تو اس سے 10 گنا ریٹ لگ گیا. ٹھیک. پھر فاتح میرا 100 گنا لگ گیا. حضرت عمر اب پریشان کہ ظاہر ہے اس سے زیادہ تو بیت ہاں المال میں گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے. دن گزرتے گئے قافلہ پہنچ جایا. ہاں جی. وہ کئی سو اونٹ لے کے حضرت ابو عثمان حضرت عمر کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ لے لیں. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں. انہوں نے کہا نہیں میں نے آپ کو بتایا تھا آپ کی آفر تھوڑی تھی, اللہ نے مجھے اس سے بڑی آفر دی, واہ. تو وہ میں نے اللہ کے ہاں سودا کر دیا. اور میں آپ کو یہ تو میں قیمت ادھر سے لوں گا اور مال آپ لے لیں, بیچنا جس کو بیچنا. تو لہٰذا سبحان اللہ یوں کر سبحان کے اللہ. انہوں نے ہر دور میں جو دی بیسٹ ہو سکتا تھا پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کیا. سبحان اللہ. آگے چلتے ہیں. بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا آپ نے یہاں تک معاملہ. ان کی دولت کے باوجود ان کی زندگی میں سادگی تو آپ نے ذکر کر دیا, سب معاملات بھی بتا دیے, عاجز جتنے تھے یہ بھی بتا دیا, پھر بیوی سے جو تعلق تھا وہ بھی بتایا, اور غلاموں کو آزاد کرنے والا بھی معاملات ان کے ساتھ بہت جوڑے جاتے ہیں. تو غلام کیسے آزاد کروائے, اور وہ بھی تھوڑے سے قصے بیان کر دیں. اور اس کے بعد آپ مجھے بتائیے گا کہ مسجد نبوی کے ساتھ ان کو جو بہت زیادہ جوڑا گیا, اس میں ان کی توسیع کے اندر کیا کردار تھا؟ دیکھیے پہلے ہم غلاموں والی بات کو لے لیتے ہیں. ان کی زندگی جس طرح آپ نے فرمایا کہ بڑی سادہ تھی. مدینے میں ایک شخص آیا اور وہ شخص تھا حاجت مند. امام ابن خلدون نے اس کو بیان کیا ہے اپنی تاریخ. ڈھونڈتا کسی نے مدد نہیں کی. کسی نے اس کو حضرت عثمان کا گھر بتایا. اچھا. اس نے کہا جی وہاں جائیں وہ مدد کریں گے. ٹھیک ہے. اب وہ گھر کے دروازے پر پہنچا. اندر سے اس نے ڈانٹنے کی آواز سنی کہ حضرت عثمان اپنی خادمہ کو ڈانٹ رہے تھے کہ اس کمرے میں کوئی نہیں ہے تو چراغ کیوں جل رہا ہے اچھا. فضول میں. اب وہ واپس جانے لگا. اس نے کہا جو بندہ اتنا کنجوس ہے, یعنی ظاہراً وہ چراغ جلانے پر اپنی خادمہ کو ڈانٹ رہا ہے, وہ مجھے کیا دے گا. صحیح. پھر اس نے کہا یار جس نے بھیجا اس نے بڑے وثوق سے بھیجا, ٹھیک ہے. تو میں بات تو کر لوں. دروازہ نوک کیا, حضرت عثمان تشریف لے آئے. حضرت عثمان سے اس نے کہا کہ اپنی حاجت رکھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رکا خط لکھا اور فرمایا کہ فلاں علاقے چلے جاؤ, وہاں پر میرا قافلہ آ رہا ہے واپس. اچھا. اس میں چند 100 اونٹ ہیں اور اس کے اوپر اتنا سامان ہے اور یہ قافلے کا سربراہ ہے, اس کو یہ دینا, اس کے بدلے میں یہ, یعنی وہ میرا پیغام سمجھ لے گا, وہ خالی اونٹ واپس لے اور اونٹوں پر جتنا سامان ہے وہ تم لے جاؤ, تجارت کرو اور اپنے اہل و عیال کو کھلاؤ پلاؤ. وہ حیران ہو گیا, اتنی سخاوت. اس نے سوال کیا, اس نے کہا کہ اتنی سخاوت, اور میں حیران ہوں کہ ابھی میں نے آواز سنی اپنی خادمہ کو ڈانٹ رہے تھے کہ چراغ جو بجھاؤ جس کمرے میں کوئی کمرے نہیں میں, ہے, اور ادھر اتنی. انہوں نے فرمایا میری خوشی یا ناراضگی اللہ کی رضا کے لیے, فضول خرچی حرام ہے, ناجائز ہے, چاہے وہ ایک چراغ کی کیوں نہ ہو, تو یہ تو میں اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں, اس میں کون سی ایسی بات ہے. تو یعنی اندازہ کر لیں, ایک طرف فضول خرچی, ایک دل گردہ وہ. ہاں آپ دیکھیں نا, یہ بھی تو اللہ کی دین ہی ہے نا. اب یہاں دیکھیں ہمیں کیا طریقہ سنت کیا ملتی ہے. آپ لائٹ جلاتے ہیں اور آپ کو دوسرے کمرے میں کام ہے, آپ لائٹ اور پنکھا چل رہا ہے, اے سی چلا کے چلے جاتے ہیں, اور وہ ایک اب بلینئر بندہ ایک چراغ پر ڈانٹ رہا ہے. ہم نے طریقہ کار سمجھنا ہے نا. دیکھیں کہ فضول نہیں, فضول کچھ نہیں, جب کوئی کام ہے تو پھر بالکل بیٹھیں, پھر اس کو اے سی بھی چلاؤ اور آپ پنکھا بھی چلاؤ, جو ضرورت کی چیز. اب یہ ہے ان کی ذاتی زندگی. اب غلاموں کی جہاں تک بات ہے, جی, حضرت عثمان سے متعلق روایت ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں 3000 غلام آزاد کیے. 3000. حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ میں نے جب سے اسلام قبول کیا میں نے اپنے ساتھ یہ وعدہ کر رکھا تھا کہ میں ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کروں. واہ. اسلام میں انہوں نے 53 سال تقریباً گزارے. 53 سال میں آپ جمعے گننے کتنے ہیں, اتنے غلام بن گئے. تو جب میں نے گنے تو یہ 2600 کچھ غلام بنتے تھے. ٹھیک ہے. اور اپنی شہادت سے ایک ہفتہ پہلے انہوں نے 400 غلام آزاد کیے اکٹھے. تو یہ ملا کے 3000 کچھ 3000 پلس غلام بنتے. صحیح ہو گیا. تو آپ اندازہ کریں 3000 بندوں کا تو ایک مجمع بن جاتا ہے, جو صرف انہوں نے گردن چھڑوائی آزاد کروا کے. انہیں کہا کہ اپنی کوئی خدمت نہیں لی, اپنی رعایا میں نہیں رکھا, اپنے بزنس امپلائی الگ تھے سارے, یہ علیحدہ اونٹ چلاتے تھے, بس جاؤ, ان کو آزاد کرتے اور کہتے جائیں, چھوڑ دیا. سمجھ آئیے. تو یہ دیکھ لیں اثار. پھر اس کے بعد مسجد نبوی اور صحن کعبہ. مسجد نبوی کا عام طور پہ لوگ بیان کرتے ہیں, کعبۃ اللہ کا نہیں ہوتا. صحن کعبہ کی بھی جو ابتدائی توسیع تھی اس میں گرد و نواح کے گھر حضرت عثمان نے خریدے تھے. اچھا, جس طرح آج بھی یہاں پہ کوئی بلڈنگز بننی ہوتی ہیں تو عموماً لوگ اس کے ارد گرد والے گھر بڑے مہنگی قیمت میں, مہنگے داموں میں لینے پڑتے ہیں. یا جس طرح ابھی حرم میں
توسیع ہوتی ہے تو وہ گورنمنٹ جو ہے وہ جن جن کا ایریا لیتی ہے ان کو پیمنٹس ان کو کرتی ہے، پیمنٹس کرتی ہے اور بڑی پیمنٹس بڑی ہوتی ہیں. پیمنٹ. حضرت عثمان وہ پیمنٹ کر کے انہوں نے صحن کعبہ جس میں مسلمان طواف کرتے ہیں اس کی ایکسپینشن کروائی. اور پھر ایک اور واقعہ مسجد نبوی کی توسیع کا جو ہے حضور نے فرمایا، آپ شروع میں آئے تھے بالکل چھوٹی سی مسجد تھی، اس وقت کی ضرورت کے مطابق تھی. ٹھیک ہے. جب بعد میں اسلام کو اللہ نے قوت دی، بڑھتا گیا تو بڑی مسجد کی ضرورت تھی، ایک مرکز کی ضرورت تھی. ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا جو اس کی توسیع کرے گا جنت میں اس کے ساتھ گھر کا وعدہ ہے. حضرت عثمان نے آ کے پوچھا، آپ نے فرمایا یہ آفر اویلیبل ہے. تو ارد گرد کے سارے گھر. اب وہ جو مسجد تھی وہ جگہ حضرت ابوبکر صدیق نے خرید کے دی تھی. اچھا. اور جو اس کے اندر توسیع تھی وہ حضرت عثمان نے ساری کروائی. ٹھیک ہے. تو توسیع کروا کے مسجد نبوی کر دی اور وہ ایک اور جنت کا وہ لے لیا مجھے. کیا بات ہے، کیا تو لہٰذا یہ ایسے خریدار لوگ ہیں کہ جو اپنی دنیا جنہوں نے دے کے جنتوں کے سودے کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ حضرت عمر کی شہادت کے بعد حضرت عثمان کس طرح خلیفہ بنے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت جب ان پر وہ پارسی غلام ابو لولو فیروز اس نے جب آپ کو وار کیا تو اس کے بعد جو اطباء تھے، طبیب تھے، انہوں نے بہت کوشش کی لیکن ایک وقت کے بعد انہیں انداز ہو گیا کہ آپ کو بچانا ممکن نہیں ہے. ٹھیک. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سینئر صحابہ کرام تھے، بہت سینئر، بلکہ حضرت عمر کا اپنا بیان ہے، میں ایک شورا بنانے لگا ہوں اور ان لوگوں پر بنانے لگا ہوں کہ جن پر رسول اللہ اپنی آخری سانس تک راضی تھے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے پھر ایک شورا بنا دی حضرت عمر نے. اور یہ آپ سمجھ لیں حضرت عمر نے بہت سارے ایسے کام کیے کہ جو اگر اسلام کھڑا رہا ہے نا قوت سے تو حضرت عمر کے دور میں اوکے. ساری ڈیولپمنٹس، انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ ساری حضرت عمر نے کی. بلکہ میں ریکویسٹ کروں گا اس پر ہم ایک پوڈ کاسٹ کریں ضرور. صرف انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹس آف حضرت عمر پر. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. تو حضرت عمر نے اب آگے ایک جو ڈیولپمنٹ کی، انوویشن کی، وہ یہ کی کہ ایسے نہیں ہے کہ اپنا ایک فرد کو نامزد کر دیتے، نہیں. جو جوائنٹ وزڈم ہوتی ہے نا، وہ امرہم شورا بینہم، قرآن نے کہا مشاورت. آپ نے ایک شورا بنا دی 6 لوگوں پر مبنی. اچھا. اور اس میں جو تھے اپنا حضرت عبد الرحمن بن عوف کو شامل کیا، حضرت طلحہ کو، حضرت زبیر کو، حضرت علی کو، حضرت عثمان کو. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو شامل رکھا، مگر وصیت کی کہ یہ اس کے تالیف قلب کے لیے ہے. ٹھیک ہے. لیکن خلافت میں اس کا کوئی حق نہیں ہے. یہ حضرت عمر کا وہ کام ہے جو رہتی دنیا تک آپ کا نام سنہرے حروف سے لکھا جائے گا کہ آپ نے موروثیت کو فروغ نہیں دیا. آپ نے فرمایا کہ تالیف قلب کے لیے فیل نہ کرے. خلیفہ کا بیٹا ہے نا، اتنے بڑے منصب، تو فیل نہ کرے، اس کو مشاورت میں بٹھانا ہے، مگر خلیفہ کے لیے یہ اہل نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی شامل کر کے کہہ دیا نیپوٹزم والا سین. ہاں، یہ ایک واحد ہے ممبر اس شورا کا جو ڈسکوالیفائڈ ہے فار ٹو بی اے کیلف. اور اس کی کیا وجہ تھی کہ باپ سے بیٹے موروثیت نہ چلے، موروثیت نہ ہے. ہاں، صرف یہ ایک خالص. اچھا، اب یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اتفاق سے لوگ چن لیں، لیکن پھر بھی الزام آ سکتا تھا نا کہ مطلب فیورٹزم کے. انہوں نے کہا یہ بن ہی نہیں سکتا، ڈسکوالیفائی کر دیا. اوکے. اب کیا ہوتا ہے، 6 افراد کی شورا ہے. اس 6 افراد میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بڑا کلیدی کردار ہے. ٹھیک. انہوں نے سب سے کہا کہ تم سب اپنی ووٹ ایک ایک بندے کے حق میں دو. ٹھیک. حضرت زبیر نے حضرت علی کے حق میں دے دی. صحیح. کہ میں چاہتا ہوں علی خلیفہ بنے، حضرت زبیر ایک طرف. ٹھیک ہے. حضرت طلحہ نے حضرت عثمان کے حق میں دے دی، حضرت طلحہ ایک طرف. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب 3 بندے رہ گئے، حضرت علی، حضرت عثمان، عبد الرحمن بن عوف. ٹھیک ہے. اس کے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ اگر میں اپنے آپ کو خلافت سے دستبردار کروں تو پیچھے رہ گئے 2 بندے. صحیح. کیا تم مجھے اختیار دیتے ہو کہ میں 2 میں سے ایک کو چن لوں؟ اب آپ دیکھیں کیسی بات ہو رہی ہے کہ پہلے 6 کی شورا بنی، شورا میں سے ہر ایک نے ایک کے حق میں اپنے آپ کو ودڈرا کر لیا. اب 3 رہ گئے. 3 میں سے ایک جو سینئر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اپنے آپ کو خلافت کے لیے ودڈرا کروں، یعنی فیصلہ وہ کر رہا ہے جو اپنے آپ کو ودڈرا کر رہا ہے. صحیح ہو گیا. تو کیا تم میری بات مانو گے؟ علی اور عثمان دونوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. یعنی حضرت عبد الرحمن بن عوف نے خود کو کہہ دیا میں نہیں بنوں گا. ٹھیک ہے. اور میں بھی اپنے آپ کو وڈرا کر سرنڈر کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اب مجھے فیصلہ کرنے دو کہ میں دونوں میں سے جس کو بنا دوں. انہوں نے کہا جی اوکے. انہوں نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑے ایک طرف لے گئے. سبحان اللہ. اور پوچھا کہ اگر آپ کو بناؤں تو آپ عدل، انصاف، فلاں 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 تقاضوں کے مطابق چلیں. انہوں نے کہا چلیں. اگر میں عثمان کو بناؤں تو آپ بیعت کریں. انہوں نے کہا جی کر لوں گا. پھر حضرت عثمان کو پکڑ کے لے گئے.
انہوں نے کہا اگر آپ کو بناؤں تو آپ ان شرائط کو پورا کریں گے؟ انہوں نے کہا جی پورا کروں گا. ٹھیک. اگر علی کو بناؤں تو آپ بیعت کریں گے؟ انہوں نے کہا کر لوں گا. ٹھیک ہے. یہاں صاحب ختم ہوگی بات. ہاں. اس کے بعد انہوں نے آ کے حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کر لی. واہ. اور حضرت عثمان پر پہلی بیعت عبد الرحمن بن عوف نے کی اور دوسری بیعت حضرت مولا علی نے کی. واہ. اور اتفاق رائے سے حضرت عثمان کی خلافت منعقد ہو گئی. پھر اس کے بعد انہوں نے سب کو پیغام بھیج کر، طریقہ کار ہوتا تھا ووٹ آف کانفیڈنس لیا جاتا تھا. صحیح. تو پھر تمام گورنر کو خطوط لکھے کہ شورا نے اس بندے کو بطور خلیفہ منتخب کیا، لہٰذا ووٹ آف کانفیڈنس لی. اور ہی واز دا تھرڈ خلیفہ. یس. اگر کوئی ڈفرنس آف اوپینین ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کو خلافت کا جو ہمارے یہاں پورٹریٹ کرتے ہیں نا کوئی جبری نظام، ایسا نہیں تھا. لوگ ڈفرنس آف اوپینین کرتے تھے، ان کو بلا کے ان کی سنی جاتی تھی، ان کے مسئلے کو حل کیا جاتا تھا. حضرت علی نے حضرت ابوبکر کی 6 ماہ بیعت نہیں کی، صحیح بخاری میں ہے. کیوں؟ انتہائی اہم معاملہ تھا اور مشاورت میں حضرت علی کو شامل نہیں رکھا گیا. اچھا. یہ ناراضگی تھی ان کی. صحیح. اب ہمارے ہاں جب سے مسلک بنے ہر شے کو غلط رنگ دیتے ہیں نا لوگ. انہوں نے کہا جی میں اہل بیت میں سے ہوں، اہم ترین آدمی تھا، مجھ سے مشاورت نہیں کی. صحیح. حضرت عمر حضرت ابوبکر آئے، انہوں نے معذرت کی اور انہوں نے بتایا کہ ثقیفہ میں حالات یہ بن گئے تھے، یعنی آل آف دا سڈن ہوا نا. اپنا جو مہاجرین تھے وہ کہتے تھے ہم میں سے خلیفہ ہوگا، صحیح. جو انصار کہتے تھے وہ کہتے تھے ہم میں سے خلیفہ ہوگا. تو ان حالات سرکمسٹانسز میں یہ ارجنٹ ڈیسیژن لینا پڑا. صحیح ہو گیا. یہ آرگومنٹ دی حضرت علی، مان گئے، بات ختم ہو گئی. واہ. تو لہٰذا ڈفرینس آف اوپینین ہوتا تھا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ریجیڈیٹی تھی، جبر تھا، تسلط تھا، ایسا نہیں. صحیح. ووٹ آف کانفیڈنس ہوتا تھا. جس نے نہیں دینا وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتا تھا، اس کو اکاموڈیٹ کیا جاتا تھا. لیکن بہرحال اکثریت کی بنیاد پہ حکومت بنتی ہے، آپ کو ٹھیک. بالکل ٹھیک. اکثریت کی بنیاد پہ بن جاتی. صحیح ہو گیا. کچھ فضائل بھی اگر ذکر ہو جائیں آخر میں اس پوڈ کاسٹ کے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جی بہت سارے فضائل ہیں جی. اور ان کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنی حیات ظاہری میں ان کو جناب جنت کی بشارت دی. ٹھیک ہے نا. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ وصیتیں جو حضرت عمر نے حضرت عثمان کے لیے کی تھیں، یعنی حضرت عمر نے تو کی تھی جو میرے بعد خلیفہ ہو، صحیح، اس کو ان چیزوں کا لحاظ رکھنے. ٹھیک ہے. اور حضرت عثمان نے اس کا بھرپور لحاظ رکھا. وہ آپ کو بتاتا ہوں. اس میں سے ایک یہ تھی، آپ نے فرمایا کہ مہاجرین وہ اولین لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ قربانیاں دی ہیں، ان کے حقوق کا خیال رکھنا. صحیح. حضرت عمر کا وزڈم دیکھیے. یعنی ابھی آپ وصیتیں میں دیکھوں گا، آپ ان وصیتوں سے دیکھیں کیسی وزڈم ٹپک رہی ہے. یعنی اس بندے کے اندر جانبداری، کسی ایک طرف جھکاؤ، یہ تصور ہی نہیں ہے. ٹوٹل میرٹ. یعنی عمر کا نام بدل کے اگر آپ میرٹ رکھ دیں نا انگلش میں تو یہ بالکل ٹھیک ہوگا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. سمجھ آئیے. یعنی یہ میں کسی عقیدت کسی وجہ سے نہیں کہہ رہا، یہ بر بنیاد مطالعہ اور تحقیق کہہ رہا ہوں. صحیح ہو گیا. اتنا میرٹ. یعنی جو بندہ شورا بنا رہا ہے اپنے بیٹے کو تالیف قلب کے لیے، یعنی اس کے دل کو سکون کے لیے، فیل نہ کرے، شامل کر رہے اور باقیوں کو الگ کر کے کہہ رہا ہے کہ یہ حکومت کے لیے اہل نہیں ہے. اس سے بڑی بھی کوئی غیر جانبداری ہو سکتی ہے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یعنی اپنی اولاد سے تو زیادہ کوئی پیار، کوئی عزیز نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے آخری سانس تک ان کی غیر جانبداری اور ان بائسڈ اتنے وہ تھے. دوسرا وہ کہتے ہیں، پہلے انہوں نے کہا کہ مہاجرین کا لحاظ رکھنا. یہ اولین لوگ تھے، بلال ہیں، عمار بن یاسر، یہ وہ جنہوں نے مارے کھائی ہیں اسلام کے لیے. دوسرا فرماتے ہیں کہ جو انصار ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھنا. صحیح. جب مہاجرین بے سر و پا گئے تھے تو انہوں نے اپنے گھر، اپنے کاروبار، حتیٰ کہ اپنی بیویوں کو بھی طلاق دے کے کہہ دیا کہ ان سے نکاح کر لو. ان کے حقوق کا لحاظ رکھنا. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد باقی جو بعد میں سارے اسلام قبول کیا ان سب کے حقوق کا لحاظ رکھنا. صحیح. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں دشمنوں کے غصے کا نیکی کے ساتھ مقابلہ کرنا. اوکے. پھر وہ فرماتے ہیں کہ برائی کو برائی سے نہیں بلکہ اچھائی سے دفع کرنا، رد کرنا. پھر وہ فرماتے ہیں کہ جتنا بھی تمہارے پاس زائد مال ہو اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا. اپنی بنیادی ضروریات سے زائد مال اللہ کی راہ خرچ کر دینا. اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ جہاد کرنا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ لوگوں کو، رعایا کو، ان کی طاقت یا استطاعت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالنا ٹیکس کی شکل میں. یہ ہماری حکومتوں کے لیے بھی سبق ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک بندہ جتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے اس پہ اتنا ہی بوجھ ڈالے. اب ہمارے یہاں پوری گنگا ہی الٹا ہے. جو بندہ 50 لاکھ تنخواہ لے رہا ہے اس کو 400,000 یونٹ فری ہیں، اور جو 25,000 کا مزدور ہے اس کا 100-200 یونٹ سے اوپر جاتا ہے تو بل ٹرپل ہو جاتا ہے. یعنی یہ بالکل خلاف
عقل اور خلاف فطرت نظام ہے۔ صحیح، اس لیے تو بے انصافی ہے، مسائل ہیں، اس ٹھیک لیے کہہ تو رہے ہیں، چوریاں ہیں، اس لیے تو یہ سارا کچھ ہے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو اب یہ حضرت عمر کا دور جب ختم ہوا تو آخری دور میں یہ حال تھا کہ لوگ مدینہ کی شاہراہوں پر زکوٰۃ لے کر کھڑے ہوتے تھے کہ کوئی گزرے اور ہم سے لے لے، اور لینے والا کوئی نہیں تھا، لینے والا کوئی نہیں۔ کیوں تھا؟ انصاف کی بنیاد پہ۔ انصاف، ایسا انصاف، غربت مدد سے نہیں ختم ہوتی، غربت انصاف سے ختم انصاف ہوتی سے ہے۔ ختم ہوتی ہے، اور ٹرو جب دیٹ، تک آپ انصاف نہیں کریں گے اور آپ سمجھیں کہ لنگر خانے کھولنے سے، فلاں کی مدد کرنے سے، بیت المال سے کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ ہر ایک کو اس کا انصاف کے ساتھ حق نہیں، اور ختم ہو جائے گی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور پھر وہ فرماتے ہیں اس کے بعد جب انہوں نے کہا کہ لوگوں کی استطاعت سے زیادہ وزن نہ ڈالنا، یہ آخری جملہ تھا حضرت عمر کا، اس کے بعد حضرت عمر کی شہادت ہو گئی۔ یعنی آخری وقت تک ان کو یہ پورا لوگوں کا خیال تھا، یہ خیال رہا یہ خیال تھا، کہ میں اپنے پیچھے اتنی بڑی ذمہ داری چھوڑ کے بڑی جا رہا ہوں، اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ خوبصورت، تو لہٰذا دیکھنا یہ ہے کہ آپ کتنا پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ آپ سے دیکھیں، ہمارے ہاں ایک سائیکی یہ چل پڑی ہے، ہر بندہ اپنے حق کے لیے سڑک پہ احتجاج کر رہا ہے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ کیوں ہر بندہ اپنے فرض پورے کرنے کی طرف کیوں نہیں جاتا؟ دیکھیں نا، جو مثلا میاں بیوی ہیں، ایک کا جو حق ہے وہ دوسرے کا فرض ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، باپ بیٹے ہیں، بالکل ٹھیک، جو باپ کا حق ہے وہ بیٹے کا فرض ہے، اور جو بیٹے کا حق ہے وہ باپ کا فرض ہے۔ ہم ایسے ہم معاشرے میں ہیں، اور معاشرے میں کچھ جن کے حقوق ہیں وہ دوسرے کے فرائض ہوتے ہیں، بالکل اور دوسرے کے فرض کچھ کے حقوق ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ اپنے حق لینے کے لیے سڑکوں پہ ہیں، ان کو یہ دیکھنا کیا وہ فرض سارے پورے کر چکے ہیں؟ تو ہم فرض پورے نہیں کرتے، حق چھیننے کے لیے سڑکوں پہ آ جاتے ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ہیں، تو یہ توازن خراب ہو گیا معاشرے۔ صحیح، ہر بندہ اگر اپنا حق دے تو کسی کا فرض، اپنا فرض پورا کرے تو کسی کا حق قضا نہیں مرتا، نہیں ہو۔ اور اگر ہر بندہ، اسلام نے ایسا نظام زکوٰۃ دیا ہے کہ اگر ہر بندہ پوری گن کے جتنی اس کی بنتی ہے زکوٰۃ، اضافہ نہ دے، زکوٰۃ دے تو، اور زکوٰۃ پراپر حقداروں تک پہنچائے، صحیح، تو کوئی بھی مسلمان بلکہ کوئی بھی انسان زمین پر بھوکا نہ سوئے اور بنیادی ضروریات سے محروم نہ رہے۔ کیا بات ہے، یہ رکاوٹیں ہیں جو کوئی حق پورا نہیں دے رہا، اور اگر کوئی دے رہا ہے تو متعلقہ تک پہنچ نہیں رہا۔ صحیح، تو جب ہم نے یہ رکاوٹیں دور کرنی ہیں تو تب معاملات بہتر ہوں۔ صحیح، بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب، آپ تشریف لائے اور حضرت عثمان کی زندگی کے کچھ ایسے پہلو لوگوں کے ساتھ شیئر کیے جو آج سے پہلے ان کو نہیں پتہ تھے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ پوڈ کاسٹ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ اسی طرح کے مزید پوڈ کاسٹ دیکھنا چاہتے ہیں یا نیکسٹ کس ٹاپک کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں، ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ اور ڈاکٹر علی وقار کو دیجیے اجازت، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔